السلام علیکم دوستو. تو چلیے شروع کرتے ہیں درس نمبر 24، لیسن نمبر 24. تو سب سے پہلا اس میں دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہوا یا اللہ. یا حرف ندا میں سے حروف ندا وہ آیا، یا آیا، حیا، ٹھیک ہے. اس طرح کے بہت سارے حروف ندا ہیں، اس میں سے ایک یہ حرف ندا یہ ہے. ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، ٹھیک ہے، کسی کو. اور یا جو ہے یہ اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے اے، لیکن اگر دیکھا جائے کہ اس کے اندر جو چھپا ہوا جو معنی ہوتا ہے، جو میننگ اندر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ ادعو کے معنی میں ہے. اور ادعو جو ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ میں پکارتا ہوں. مطلب کسی کو ہم بلاتے ہیں کہ اے فلانے یا اے اللہ، تو ہم گویا کہ ہم پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں سننے کے لیے کسی کو، ٹھیک ہے. تو ادعو کے معنی میں. اور اللہ جو ہے یہ کیا بولتے ہیں، مبنی ہے ضمہ کی حالت میں، ٹھیک ہے. مطلب یہ مفرد ہے اس لیے. پھر وہ اگر مضاف لے کے اگر صیغہ آ جائے گا تو پھر اس کا الگ قاعدہ ہے. اگر یہ مفرد ہوگا جس کو منادا کہتے ہیں، یہ حرف ندا اور یہ منادا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا، یہ ہمیشہ پیش ہوگا، یا اللہ اے اللہ. انا عبدو کا، اب انا جو ہے یہ متکلم کا کیا بولتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل ہے، یہ الگ ہے اس لیے منفصل ہے، متصل نہیں ہے. عبدو کا، عبد المضاف اور کا کی طرف جو ہے مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. کا محل جر میں ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے کہیں گے کہ میں تیرا بندہ ہوں، یہ ہو جائے گا مبتدا اور یہ مضاف الیہ بن کر اس کی خبر. انا عبدو کا، میں تیرا بندہ ہوں، یہاں بھی لکھا ہوا میں تیرا بندہ ہوں. وانت ربی، اور تو میرا رب ہے، اور تو میرا رب ہے. ورب کل شیئن، ورب کل شیئن، ہر چیز کا رب، اور ہر چیز کا رب ہے. اور تو میرا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے، ٹھیک ہے. انت خالقی، انت کا معنی تو، خالقن کا معنی پیدا کرنے والا، اور یا کی طرف مضاف ہے، یا کا معنی میرا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی سیم ٹو سیم ایسے ہی ہو جائے گا. انت کیا ہو جائے گا، یہ مبتدا ہو جائے گا، اور خالقی کیا بولتے ہیں مضاف الیہ مل کر اس کی خبر. انت خالقی، تو میرا پیدا کرنے والا ہے. وخالق کل شیء، اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. انا عبد صغیر، انا یہ مبتدا بن رہا ہے، عبد صغیر موصوف صفت مل کر اس کی خبر. تو کہیں گے انا عبد صغیر، میں عبد صغیر چھوٹا بندہ ہوں، چھوٹا بندہ، چھوٹا بندہ. وانت رب کریم کبیر، اور تو بڑا رب ہے، اور تو بڑا رب ہے. میں چھوٹا بندہ ہوں اور تو بڑا رب ہے. اسی طرح للہ الحمد، للہ الحمد، ٹھیک ہے. اللہ ہی کے لیے کیا ہے، تعریف ہے، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے، اور لہو کے معنی اسی کے لیے، الملک بادشاہت ہے، اس کا معنی بادشاہت، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہے لیس لہ شریک فی الملک، لیس لہ شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے فی الملک، کس میں، بادشاہت میں. مطلب پارٹنرشپ میں کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی اکیلا تنہا ہے، ہر چیز کا مالک، ٹھیک ہے. وَلَهُ الْقُوَّةُ، اور اسی کے لیے طاقت اور قوت ہے. وَلَهُ الْعِزَّةُ، اور اسی کے لیے عزت ہے، مطلب عزت ذلت دینا، طاقت و قوت سب اللہ ہی کے حکم سے ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ وَهُوَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ، زمین، وفی السماء، آسمان میں ہے، زمین میں اور آسمان میں. الارض کا معنی زمین، اور سما کا معنی آسمان، اور وہ اللہ آسمان میں اور زمین میں ہے، ٹھیک ہے. فضلہ کبیر، یہ کاٹ دیں گے، فضلہ کبیر، اس کا فضل بڑا ہے، اس کا فضل کیا ہے، بڑا ہے. کل شیء من عندہ، ہر چیز اس کے پاس ہے. کل شیء، ہر چیز، من عندہ، اس کے پاس سے ہے. مطلب کوئی بھی چیز جو بھی دنیا میں موجود ہے سب اسی کے پاس سے، وہ چاہے جب چاہے لے سکتا ہے، جب چاہے دے سکتا ہے. فَهُوَ خَالِقٌ، تو وہی پیدا کرنے والا ہے، یہاں پہ وہی پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے. وَرَازِقٌ، اور رزق دینے والا. وَرَحِیمٌ، اور مہربان ہے. لا ظالم، ظالم نہیں. اسی طرح عندہ خیر کثیر،
اس کے پاس بہت بھلائی، اس کے پاس اندہ اس کے پاس خیر کثیر بہت زیادہ بھلائی، ٹھیک ہے، مطلب زیادہ بھلائی جس کو کہتے ہیں، کثیر کے بنا زیادہ، خیر کے بنا بھلائی، وہ ثواب عظیم اور بڑا ثواب ہے اس کے پاس، اور بڑا ثواب ہے، اللہ فشکرہ، اب اتنا سارا جب اللہ کی طرف سے ہے تو کیا کرنا ہے، فشکرہ، تو اس کا شکر، واجب واجب ہے، ضروری ہے، علل انسانی زمین پر، اس کا شکر کرنا کیا ہے، انسان پر ضروری ہے، مطلب اس کا تھینک فل ہونا ضروری ہے۔ اب کوشچن ہے، اس کا آنسر دینا ہے۔ من الخالق، پیدا کرنے والا کون ہے، مطلب خالق کون ہے، تو کہیں گے اللہ خالق، اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ من الرازق، من الرازق ایسا ہے، لیکن ملا کے پڑھیں گے تو نون کے نیچے زیر دے دیں گے۔ من الرازق، رزق دینے والا کون ہے، رازق کون ہے، کہا اللہ رازق۔ من الرحیم، مہربان کون ہے، تو کہیں گے اللہ الرحیم، اللہ مہربان ہے۔ لمن الحمد، تعریف کس کے لیے ہے، کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ لمن العزت، عزت کس کے لیے، کہیں گے العزت للہ۔ لمن الملک، بادشاہت کس کے لیے ہے، تو کہیں گے الملک للہ، ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ لمن الارض، یہ زمین کس کے لیے ہے، زمین کس کے ہے، کہیں گے الارض للہ، زمین اللہ کے لیے ہے۔ لمن السماء، آسمان کس کے لیے ہے، کہیں گے السماء للہ، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس لیے سارا کی چیز کیا ہے، اللہ ہی کے لیے، السماء للہ، آسمان اللہ کے لیے ہے۔ الہ شریکن، یہ آ جو ہے حروف استفہام جس کو کوشچن والا بولتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں۔ الہ شریکن، کیا اس کا کوئی شریک ہے، تو کہیں گے لیس لہ شریکن، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اہو ظالم، کیا وہ ظالم ہے، تو کیا کہیں گے لا، نہیں، ہوا لیس بظالم، وہ ظالم نہیں ہے۔ کہیں گے انت عبد اللہ، کیا تو انت، کیا تو عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہے، تو کیا کہوں گا نعم، ہاں، انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے، تو کیا کہیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، جو ایکسرسائز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن کرنے کے لیے۔ اللہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ خالق الارض والسماء، اللہ خالق الارض، زمین کا پیدا کرنے والا، والسماء، اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، انا، میں عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح میرا رب ظالم نہیں ہے، تو کیا کہیں گے ربی، میرا رب لیس بظالم، ظالم نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دین میں بہت بھلائی ہے، تو کیا کہیں گے فی الدین، دین میں خیر کثیر، بہت بھلائی ہے۔ اللہ کے پاس بہت ثواب ہے، تو کیا کہیں گے عند اللہ، اللہ کے پاس ثواب عظیم، بہت ثواب ہے۔ میرا رسول بہترین انسان ہے، تو کیا کہیں گے رسولی، میرا رسول خیر انسان، بہترین انسان ہے۔ اے اللہ، تیری تعریف ہر ایک بندے پر واجب ہے۔ یا اللہ، اے اللہ، حمد کا، تیری تعریف، تیرا حمد، واجب واجب ہے، ضروری ہے، علی کل عبد، ہر بندے پر، ٹھیک ہے۔